बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे ढेरों दुआओं के साथ मुखातिब हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरी इल्तिजा है कि आप मुझे जहाँ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वहाँ पे जो भी आपकी मुश्किलात हैं अल्लाह उनको दूर फरमाए और दीन और दुनिया की आसानियाँ आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए अल्लाह ताला जो है वो पैदा फरमाए। व्यूअर्स, हमने जो सिलसिला शुरू किया हुआ है एस्ट्रोलॉजी के लेसन्स का, हम आपको जो कोशिश कर रहे हैं कि लोग समझें, एस्ट्रोलॉजी सीखें थोड़ी, अपने एस्ट्रोलॉजर ख़ुद भी बन सकते हैं, आप ये चीज़ें समझ लें। उसके बाद फिर ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपकी समझ में ना आएँ। आप डे टू डे बेसिस के ऊपर भी जब आप आगे 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 चलते हैं, ये चीज़ें सीखते जाते हैं, तो आप अपनी चीज़ें खुद भी देख सकते हैं। हमने बुर्ज सुमला की हमने बात की थी। शॉर्टली मैं बता देता हूँ कि ज़ू जसदैन है और जो लोग हैं, हमने आपसे अर्ज़ किया था कि इस तरह के हैं, इस तरह के। अब हम उनकी ना अच्छी प्लस और माइनस जो चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस करने लगे। सबसे पहले इनकी जो स्पेशल यानी इनकी जो आउटलुक है ना, इस ज़ोडिएक साइन की, इस बुर्ज की, ये बड़े मतलब आप समझ लें कि पाक दामनी के लिए और पाकीज़गी के लिए और बड़ी नफासत के लिए ये मतलब इनको लिया जाता है। मतलब जनरल इनका जो है ना वो ये है, कॉन्सेप्ट इनके बारे में वो ये है। अच्छा, ये ना ऐसे बुरूज में से हैं कि जो रूह और दिल की जो ताकतें होती हैं ना, स्पिरिचुअलिटी है आपकी, उसके ऊपर ये हुक्मरान होते हैं। ये बड़े खामोश तबा बेहिस, और ये भी जैसे हमने सरतान की बात की थी, कैंसर की, ये भी बड़े सेंसिटिव होते हैं, बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं। और इनमें जो प्लस चीज़ें हैं, जो इनके प्लस पॉइंट्स हैं, वो बड़े बेगरज होते हैं एट टाइम्स। आजकल के खैर दौर में बेगरज तो कोई भी नहीं है, मगर आज के दौर में ऐसे लोग भी हैं जो बेगरज हैं, और सुमला वाले जो हैं उनमें आते हैं। इसार वाले लोग होते हैं। इसार का मतलब ये है कि यार चलें आप ये ले लें, मैं बाद में, या इससे कुछ आपका बन जाएगा तो चलें मैं बाद में, मतलब इस तरह से इसार करते हैं ये। और हक पसंद होते बहुत तेज़ हैं, होशियार लोग होते हैं बहुत ज़्यादा। और ये है कि बड़े मतलब कई लोग इनमें गाने वाले बहुत अच्छे होते हैं, इनकी आवाज़ जो है वो बड़ी अच्छी होती है, बड़े सुरीले किस्म के लोग होते हैं, और इनकी ज़िंदगी एक बड़े हारमनी के अंदर गुजरती है। और बड़े ये एट टाइम्स बड़े बड़े लेक्चर्स देने, क्योंकि देखिए मैंने अर्ज़ किया था कि अतारद से रिलेटेड जो दो बुर्ज हैं, एक जेमिनी है और दूसरा जो वर्गो है, ये दोनों, इनमें वकला बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन वाले जो लोग हैं ना, वो बड़े बड़े अच्छे रहते हैं इसके अंदर। तो ये लोग जो हैं एट टाइम्स लेक्चर्स देते हैं, बड़े खुददार किस्म के लोग होते हैं ये जो सुमला वाले लोग होते हैं ना सॉरी। और हारमनी में कई दफ़ा होती है ज़िंदगी इनकी, मगर जब ये अनबैलेंस होने पे आ जाए ना, तो फिर ये बेचारे बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस हो जाते हैं। ये इनका एक नेगेटिव पॉइंट, बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अगर तो ये ऐसे असरात के तहत पैदा हुए हैं, यानी जब पैदा हुए हैं ताले में एंगल्स अच्छे लगे हुए हैं, यानी एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ, पैदाइश के वक्त में अगर प्लैनेट्स अच्छे एंगल से बैठे हुए हैं तो फिर ये बड़े डिसिप्लिन्ड होंगे। अगर प्लैनेट्स अच्छे तरीके से नहीं बैठे हुए तो फिर इनका सानी जो है ना वो इनडिसिप्लिन होने में वो कोई भी नहीं है। ये बड़े नामवाफिक, बड़े नाहमवार किस्म के मामला इनके हो जाया करते हैं। और वही बात है कि जब नेगेटिव एंगल लगा हुआ होता है पैदाइश के वक्त, ये जो असल में नेगेटिव चीज़ें आती हैं ना ज़्यादा, ये उस वक्त आती हैं कि जब एट द टाइम ऑफ बर्थ कोई भी ज़ोडिएक साइन वाला बंदा या बंदी, उसके ज़ायचे के अंदर प्लैनेट्स अगर नेगेटिव लगे हुए हैं तो फिर वो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आएंगी। मिसाल के तौर पे यही बात हम कर रहे हैं कि बड़े अनइवन, अनबैलेंस हो जाते हैं लोग, बड़े बेसब्रे हो जाते हैं,
اس کے بعد دیکھیں اسمارٹ ہونا اور چیز ہے، اور چالاک ہونا وہ دوسری چیز ہے. یہ بڑے چالاک ہو جاتے ہیں ضرورت سے زیادہ، حاسد ہو جاتے ہیں بڑے، مطلب یہ ہے کہ ان کو غم بڑی جلدی لگ جاتے ہیں، بہت جلدی نیگیٹو اگر یہ ہو، مطلب یہ ان کی نیگیٹیوٹی میں آ جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بڑے فرینک، کئی دفعہ یعنی اگلے بندے کو کنفیوز کرنے کی حد تک جو ہے یہ اوپن اور فرینک ہو جاتے ہیں، اور بڑے ہوتے پر امید ہیں، مگر یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی خدا نخواستہ امید ان کی ٹوٹتی ہے، یہ وہ پھر نیگیٹو کمنٹری جو ہے ان کی یہ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہے کہ یہ نیگیٹیوٹیز ہیں ان کی، ان کو دیکھنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ رنگ جو ہے نا، میں یہاں پہ یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگ اگر سبز رنگ پہنتے ہیں، سبز رنگ کے کوئی بھی شیڈ اگر آپ پہن لیتے ہیں، سرخ پہن لیتے ہیں، براؤن کے شیڈز پہن لیتے ہیں، خاکی رنگ پہن لیتے ہیں، یہ بڑے سوٹ اور میچ کرنے والے رنگ ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. سملہ والوں، یہ آپ ذرا رکھیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں، جیسے اب آپ کا مثال کے طور پہ کوئی ڈپریشن کا فیز شروع ہو گیا، کوئی سینسٹیوٹی کا فیز شروع ہو گیا، تو سرخ رنگ پہن لیں، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی. اور اسی طریقے سے جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ چیزیں ان بیلنس ہو رہی ہیں، چیزیں کنٹرول میں نہیں ہو رہی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس وقت آپ خاکی رنگ پہن سکتے ہیں، آپ گرین کا جو لائٹ گرین کا شیڈ ہے وہ پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں، سبزیاں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بیسکس ہیں. اچھا، پھر پتھر تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ذہن میں یہ رکھیے گا کہ قسمت نہیں تبدیل کریں گے یہ پتھر، ٹھیک ہے. پھر میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے مجھے بتانا چاہیے کہ جو شعبے ہیں وہ کون سے آپ لوگوں کے لیے بہتر ہیں. جو عطارد والے ہیں ان کے لیے دیکھیں ٹیچنگ کی لائن ہے، یعنی سملہ والے ہم بات کریں، ٹیچنگ ہے، وکالت ہے. مگر جب ہم آ جاتے ہیں نا اس پہ برج کے حساب سے، تو پھر آپ جو کامرس سے ریلیٹڈ ہیں، ورگو والے کامرس، اس کے بعد یہ جو ٹریول پلانرز ہوتے ہیں، یہ جو سفر لوگوں کے پلان کرتے ہیں، ٹریول ایجنسی والے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد یہ جو ڈرائیونگ سروسز والے لوگ ہیں، یہ کار سروسز والے لوگ جو ہیں، یہ ہوتے ہیں. تو یہ شعبے، یہ پیشے اختیار کریں، اس میں اللہ آپ کو کامیابی دے گا انشاءاللہ. اس کے بعد لکھنے لکھانے کا جو کام ہے وہ آپ کریں، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں. اس میں نا زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ جو سملہ والے لوگ ہیں وہ لکھتے بہت خوبصورت ہیں. لکھیں، اخبارات کے لیے لکھیں، اب تو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر لکھیں. اور پبلیکیشن کا جو کام ہے، نشر و اشاعت کا کام ہے، پرنٹنگ پریس کا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں، جو پبلک سپیکرز ہوتے ہیں، آپ وہ بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ اگر کرتے ہیں تو یہ شعبے آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہیں، بہت زیادہ فائدہ مند ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کے ساتھ جو ہے نا اچھی جو چیزیں ہیں، اور وہ میں بتاتا ہوں، وہ یہ کہ کسی کا کام یا اپنا کام، بزنس کا پلان اگر آپ سے ہم نے لینا ہے، کسی کے لیے آپ نے کر کے دینا ہے، تو آپ وہ کر کے دیں. آپ میں اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت رکھی ہے، یعنی آپ اپنا بزنس بھی اچھا پلان کر سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی. اور یہ ہے کہ کام کی یعنی جو پلاننگ ہے، ڈیٹیلز میں ڈیپ ڈیٹیلز کے اندر اگر آپ چلے جاتے ہیں، یہ چیز بڑی اچھی رہے گی آپ کے لیے. اچھا، اس کے بعد آپ لوگ اپنا جو ہے صحت کا خیال وہ ضرور رکھیں، کیونکہ پیٹ سے جڑے جو معاملات ہیں ان کے اندر صحت جو ہے وہ خراب رہتی ہے. تو اس کے اندر آپ نے خیال اپنا لازمی رکھنا ہے. کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے پیٹ یا ان کی انٹیسٹائنس کی انتڑیوں کی کوئی خرابی پیدا ہو، یہ ایسا کام نہیں کرنا. اچھا ویورز، میں ایک بس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں. ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ
اس کا نا میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اس کو ذائچے کا چھٹا گھر کہتے ہیں. ذائچہ جب بنایا جاتا ہے تو چھٹے گھر میں موٹی موٹی چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کو نا اس چھٹے گھر کو بیت المرض بھی کہا جاتا ہے، یعنی بیماریوں کا جو گھر ہے. اچھا، چھٹا جو گھر ہے وہ جب ہم کسی کا پڑھتے ہیں ذائچے میں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بزنس والے لوگ ہیں وہ اپنے ملازمین کے ساتھ کیسے ہوں گے، جو ملازمت والے لوگ ہیں وہ اپنے کولیگز کے ساتھ کیسے ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ کو کوئی رینک مل جاتا ہے، کوئی مرتبہ مل جاتا ہے، تو پھر آپ جو اپنے سبارڈینیٹس ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، یہ ہم چھٹے گھر سے پڑھتے ہیں. اس کے بعد یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے چھٹے گھر سے کہ آپ اچھے باس ہیں، اچھے امپلائی ہیں یا نہیں ہیں، یہ بھی چھٹے گھر سے پتہ چلتا ہے. اس کے بعد آپ کی صحت عام مطلب جنرل ہیلتھ کیسی ہے، کون سا مرض ہے، یہ سارا جو ہے نا یہ ہم چھٹے گھر سے دیکھتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، جب بھی آپ نے کسی کو اگر ذائچہ پڑھنے کے لیے دیتے ہیں یا بنانے کے لیے دیکھتے ہیں تو اپنے چھٹے گھر کے بارے میں لازمی سوال کریں تاکہ یہ چیز جو ہے وہ آپ کو کلیئر ہو. کیونکہ دیکھیں، ہیلتھ از دا مین کنسرن. کسی کی بھی زندگی میں صحت جو ہے وہ بڑا اہم رول پلے کرتی ہے. صحت ہے تو سارا کچھ ہے، صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو چھٹے گھر کے بارے میں خاص طور پہ سوال کیا کریں، اور باقی مجھ سے بھی سوال کر لیا کریں. اگر کوئی کمنٹ سیکشن میں آپ نے کوئی چیز پوچھنی ہے، یہ چیز لے کے چل رہے ہیں. ابھی تک ہم نے 6 گھر جو ہیں وہ ذائچے کے کر لیے ہیں. 12 گھر ہوتے ہیں، 6 گھر ابھی رہتے ہیں. تو پہلے ویڈیوز جو ہیں، جو سمجھنے والے جو شوقین حضرات خواتین ہیں وہ ان ویڈیوز کو دیکھیں، اور کچھ 6 کی 6 ویڈیوز میں سے اگر کچھ سمجھنے والی چیز ہے تو کائنڈلی مجھے میسج کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ، کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ میں آنسر کروں. لیں جناب، مجھے دیں اجازت. میں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں. اللہ کا اگر حکم ہے، اس کی مرضی ہے، تو پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. ایک آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ اور میں کروں گا کہ چینل اگر آپ کو پسند آیا ہے، جو آپ لوگ نئے آئے ہیں، تو کائنڈلی اگر پسند آیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر ویڈیو بھی پسند آئی ہے تو لائک کا آئیکن ٹچ کر لیں، اور اس کو اگر کسی کو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں، تو کائنڈلی اس کو شیئر بھی کر لیں. میں بہت زیادہ مشکور ہوں گا آپ کا. تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ. اللہ رب العزت ہر جہان میں ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور میرے پیارے ملک پاکستان کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ، اور پاکستان زندہ باد.